إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، اللہ یہ کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ انسان اللہ کی پناہ میں تب آتا ہے، تب جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو شیطان کے امر سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کی باتوں سے، شیطان کے کاموں سے بچا لیتا ہے، اس سے اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے۔ اور اگر وہ شیطان کو رجم نہیں کرتا ہے، شیطان کی باتوں کو ترک نہیں کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں نہیں دے سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہر اس منفی خیالات سے، اس نگیٹو سوچ سے، اس برائی سے، اس برے کام سے، اس وسوسے سے، جس سے اللہ نے ہم کو روکا ہے، منع کیا ہے، رکنا پڑے گا، ہٹنا پڑے گا، الا یہ کہ اس کو رزم کرنا پڑے گا، ہٹ کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لا پائیں گے۔ محض منہ سے بار بار دہرانے یا کہنے سے ہم اللہ کی پناہ کو حاصل نہیں کریں گے۔ تو ہم سب ہیں ایکچوئل اللہ کی پناہ میں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، تقویت نہ ہونے کی وجہ سے، ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے، الا یہ کہ ہم اپنی لالچ کے سبب، اپنے خوف کے سبب اللہ کی پناہ کے باہر ہو جاتے ہیں اور شیطان کی پیروی میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی پناہ سے اگر کوئی ہم کو باہر کرتا ہے، باہر لے جاتا ہے، تو وہ ہماری اپنی خواہشات ہیں، جن کا تعلق کہیں نہ کہیں لالچ سے یا کسی نہ کسی خوف، کسی نہ کسی ڈر سے ہوتا ہے۔ یا تو ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کرنے کے چکر میں اللہ کی پناہ کے باہر ہو جاتے ہیں، ان دائروں کو، ان حدود کو کھو دیتے ہیں، لانگ دیتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، اور یا پھر ہم کسی نہ کسی خوف سے، کسی ڈر سے بچنے کے لیے اللہ کے ان حدود کو توڑ دیتے ہیں، لانگ دیتے ہیں، جس سے اس نے ہم کو روکا ہے، منع کیا ہے لانگنے سے۔ تو بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہم تقویت کے ساتھ، اویئرنیس کے ساتھ، اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ کوشش کریں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں بنائے رکھنے کی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہیں مرنا مگر یہ کہ جب بھی مرنا تو حالت اسلام میں مسلم ہو کے ہی مرنا، اور یہ تب پاسبل ہوگا کہ جب ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو بنائے رکھیں گے، تو وہ وقت ہم پر جب بھی واقع ہوگا، جسے ہم موت کہتے ہیں،
تو اس میں ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اپنی اس حیات کو، اس زمین کو الوداع کہیں گے۔ لیکن ہم اگر کسی شیطانی عمل میں اپنے آپ کو انوالو رکھے ہیں، اس میں مبتلا ہے، اور اس حالت میں اگر موت آ جاتی ہے، اللہ یہ کہ کسی خواہش کی حالت میں، کسی لالچ کی حالت میں، کسی خوف کی حالت میں، کسی برائی کی حالت میں، کسی فحش کی حالت میں اگر ہمارے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو وہ ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے گی، ہماری بربادی، ہماری خرابی، ہمارے عذاب کا سبب بن جائے گی۔ تو ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا ہے، جاگرک رہنا ہے، اویئر رہنا ہے اس بات کے ساتھ کہ ہم کبھی بھی کسی منفی خیالات کی پیروی میں نہ جائیں، کیونکہ زندگی ایسی ہے کہ جو مادیت سے جڑی ہوئی ہے، اس دنیا فانی سے جڑی ہوئی ہے، تو یہ اس سے متاثر ہوتی رہتی ہے، کبھی بھی اس میں عروج اور زوال آتا جاتا رہتا ہے۔ لیکن ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمیں متاثر نہیں ہونا ہے، اور جب کوئی متاثر کرنے والی گھٹنا بھی ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو ہمیں اس گھٹنا کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ گھٹنا جو ہماری زندگی میں ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، یہ جو اپ اینڈ ڈاؤنس ہماری زندگی میں آ رہا ہے، تو یہ ایکچوئل یہ ہے کیا، اور اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے، اور ہمارے اپنے ہاتھوں کا اس میں کیا دخل ہے۔ یہ ہماری اپنی کرتوتوں کے سبب یہ حالات ہم پہ واقع ہو رہے ہیں، یا پھر اللہ کی طرف سے ہم آزمائے جا رہے ہیں، یا پھر ہمارے کوئی مقصد، کوئی ارادے ہیں جو ہم نے کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ انسان کے اوپر آزمائش تبھی آتی ہے جب وہ کوئی عزم، کوئی ارادہ کر بیٹھتا ہے، اور اگر وہ کوئی عزم، ارادہ نہ کرے تو اس کے اوپر آزمائش نہیں آئے گی، حالات آئیں گے، اور وہ حالات اس کے اپنے کاموں کے، اس کے اپنے اعمال کے سبب ہوں گے، اس کے اپنی کرتوتوں کے سبب ہوں گے۔ لیکن اگر اس نے کوئی عزم کر لیا، کوئی ارادہ کر لیا، کوئی مقصد بنا لیا، تو پھر اس کے اوپر جو حالات طاری ہوں گے، جو حالات واقع ہوں گے، وہ اس کی آزمائش کے لیے ہوں گے، اور اس لیے ہوں گے کیونکہ اس نے ارادہ کیا ہے۔ انسانی ارادہ دراصل اللہ کے سامنے رکھا ہوا، پیش کیا ہوا ایک سوال ہے، جو ہم اللہ کی طرف پلٹا دیتے ہیں کہ یہ میرا سوال ہے، یہ میری ڈیمانڈ ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ میرا مقصد ہے، یہ میں تجھ سے چاہتا ہوں۔ کیونکہ اگر انسان کے ارادے کو، اس کے عزم کو، اس کی مرضی کو اگر کوئی پروان چڑھا سکتا ہے، نشو نما دے سکتا ہے، اس کو پورا کر سکتا ہے، تو وہ ہمارا اور آپ کا رب ہے۔ یہ وہی رب ہے جس نے ہمیں اور آپ کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور ہم جسے ہم اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، اگر ہمارے نزدیک اس کی کوئی شناخت ہے، کوئی پہچان ہے، اس کا کوئی تعارف ہے، اس کی کوئی حمد ہے، کوئی ثنا ہے جو ہم کروا سکتے ہیں،
تو ہمارے نزدیک اس کا اگر کوئی تعارف ہے، کوئی شناخت ہے، کوئی پہچان ہے تو وہ خالق کی ہے۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ تم اللہ میں ایمان رکھتے ہو، اللہ میں مانتے ہو، تو تم کیسے اس میں ایمان رکھتے ہو، تم اسے کیوں مانتے ہو، اور تم اسے مانتے کیا ہو، اور کیسے اسے تم جانتے ہو، یا پھر یہ کہ تم اس کی پیروی کیوں کرو، تو ہمارے پاس علاوہ اس کے کوئی پیمانہ، کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا خالق جانتے ہیں، اپنا خلق کرنے والا جانتے ہیں۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب ہم واپس آیت میں آتے ہیں کہ آیت ایکچوئل ہم کو کیا ہدایات دے رہی ہے، کیا میسج دے رہی ہے۔ اب ہم اس میں چلتے ہیں، یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں۔ تو یہاں دیکھیے انسان سے مخاطبت ہے، یا ایھا الناس، تو یہ انسان کی اس فطرت سے اللہ خطاب کر رہا ہے جو فطرت اس نے اسے عطا کری ہے، اور اس کا ریزن بھی ہے کہ یہاں وہ آپ کو کچھ اور کہہ کے نہیں خطاب کر رہا ہے، یہاں ڈائریکٹلی آپ کے اس کیریکٹر سے خطاب کیا جا رہا ہے، اس فطرت سے خطاب کیا جا رہا ہے جس فطرت پہ اس نے آپ کو خلق کیا، کیونکہ اسی فطرت کے ساتھ آپ اس کے انسٹرکشن کو، اس کی وحی کو، اس کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سیدھی سیدھی مخاطبت ہے فطرت انسانی سے کہ یا ایھا الناس، اے وہ جو ناس ہے، جو انس ہے، اور انس وہی ہے جو اللہ کی فطرت پہ خلق کیا گیا، فطرت اللہ فطرن ناسا علیہا، اور اللہ کی فطرت وہی ہے جس پر اس نے انسان کو فطر کیا۔ تو اس فطرت کے ساتھ ہی ہم اللہ کے انسٹرکشن کو، اس کی ہدایات کو، اس کی وحی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس فطرت سے ہٹ کے اور اس کو سننے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہمیں بے معنی لگے گی، کوئی مطلب کی نہیں لگے گی، ایسا لگے گا کہ اس میں کوئی سینس نہیں ہے، کوئی کام کی بات نہیں۔ لیکن جب ہم اس فطرت پہ آ کے اور اس کو سننے کے لیے تیار ہوں گے اور سننے کی کوشش کریں گے فطرت انس کے ساتھ، تو اس میں تمہارے لیے پھر ہدایت ہے، پھر اس میں تمہارے لیے اللہ کی رہنمائی ہوگی، پھر اس میں تمہارے لیے اللہ کی مدد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے انسانوں کو کہ یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا۔ تو اب یہ آیت ہمیں خود بتا رہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا رب کون ہے، ہمارا اور آپ کا رب کون ہے؟ ہمارا اور آپ کا رب وہی ہے جس نے ہمیں خلق کیا۔ ہم خلق تو ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہماری تخلیق ہوئی ہے، ہم کریٹ ہوئے ہیں، ہم بنائے گئے ہیں، ہم پیدا کیے گئے، اس سے کسی کا کوئی انکار نہیں ہے۔ ہے کسی کا انکار
کہ ہم خلق نہیں کیے گئے ہیں، ہم پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہم بنائے نہیں گئے۔ اس کو سبھی لوگ مانتے ہیں، الا یہ کہ جو ناستک بھی ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں ہم کریٹ کیے گئے ہیں، ہم بنائے گئے ہیں۔ اور اگر ہم خلق کیے گئے ہیں، ہم بنائے گئے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس کا کوئی خالق ہوگا، اس کا کوئی بنانے والا ہوگا، کیونکہ خلق ہم کیے گئے۔ اور یہ کہ ہر وقت ہماری تخلیق ہو رہی ہے، ہماری تخلیق جاری و ساری ہے، کہیں پر بھی ہمارا کریشن، ہماری تخلیق رک نہیں رہی ہے۔ تو ممکن ہے کہ ہمارا کوئی خالق، ہمارا کوئی بنانے والا ہے۔ اب چونکہ ہم خلق کیے جا رہے ہیں، ہم خلق کیے گئے ہیں، ہم بنائے جا رہے ہیں، اور یہ پروسیس کریشن، تخلیق کنٹینیو چل رہی ہے، تو جو اس پروسیس کو انجام دے رہا ہے اس کو ہم خالق کہتے ہیں۔ اب اسی خالق کو، اسی بنانے والے کو، تخلیق کرنے والے کو ہمارا رب ٹھہرایا گیا، مقرر کیا گیا کہ یہ تمہارا رب ہے، الا یہ کہ اس کا یہ جو نظام تخلیق ہے، تمہیں بنانا اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ اور چونکہ وہ تخلیق کر رہا ہے، تمہیں ہر پل ہر گھڑی وہ تمہارا نرماڑ کر رہا ہے، تمہیں بنا رہا ہے، تو چونکہ وہ ہر وقت تمہیں بنا رہا ہے، ہر وقت تمہارا نرماڑ ہو رہا ہے، تمہاری تخلیق ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم میں یہ تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک کل تک ہماری شکل ایک نطفے کی تھی، پھر وہ شکل ایک جمے ہوئے لوتھڑے کی ہو گئی، پھر وہ شکل ایک جاندار کی ہو گئی، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے اس کی شکل تبدیل ہو کے اس نے ایک صورت لے لی جسے ہم انسان کہنے لگے۔ اور پھر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتی ہے، پھر وہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے، توانائی کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمر کے اس مقام، اس پڑاؤ میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ واپس پھر کمزور ہو جاتا ہے، اس کی توانائی اس سے جاتی رہتی ہے، اور ایک سمے آتا ہے کہ وہ جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی وہ اسی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ کنٹینیو، یہ جو پروسیس ہو رہی ہے، تو جو اس پروسیس کو کر رہا ہے اس کو ہم اپنا رب کہتے ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا جو ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہماری فطرت قبول کرتی ہے کہ ہمیں اس کی پیروی کرنا چاہیے جس نے ہمیں خلق کیا۔ اب ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ یا ایھا الناس عابدو، عبادت کرو۔ تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت کے نام پر ہم اگربتی جلائیں، عبادت کے نام پر ہم گھنٹے بجائیں، عبادت کے نام پہ ہم جلوس نکالیں، عبادت کے نام پہ ہم کھانوں میں جو ہمارے ذہن میں آئے اس کو پڑھ دیں، عبادت کے نام پر ہم چادریں چڑھائیں، عبادت کے نام پر ہم کسی بھی طرح کے کرم کانڈ کریں۔ تو یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت اور اتباع کرنا، اطاعت کرنا اور اس کی اتباع کرنا۔ اطاعت کیا ہے اور اطاعت کا حکم کس کے لیے؟ اطاعت کا حکم اسی نفس کے لیے ہے جو نفس اپنے اندر سماعت رکھتی ہے۔ اور جنوں میں سے ایک فرد ہے وہ جس کو سماعت حاصل ہوئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
کہ نہیں خلق کیا ہم نے جنوں کو، والانسا، ایک انسی حیثیت دے کر، مگر اس لیے تاکہ اس کو ہم اپنی ابدیت میں داخل کریں، اور اللہ یہ کہ وہ اللہ کی ابدیت کو بجا لائے۔ تو اللہ نے جو خلق کیا وہ جن ہے، جو حیات رکھتے ہیں، جو زندگی رکھتے ہیں، اور ان جنوں میں سے، ان جناتوں میں سے وہ ایک فرد ہے